السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کو تحریری مہارت سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس میں مضمون نگاری یا مضمون نویسی آپ جسے کہتے ہیں، اس سے متعلق آپ کو معلومات دی گئی ہے اور آپ کو مضمون لکھنے کی سرگرمی بھی دی گئی۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ مضمون نویسی یہ آپ کے سالانہ امتحان میں اور بورڈ میں 8 مارک کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہت اہم سرگرمی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مضمون نویسی اگر آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بات دوسروں تک اچھے انداز سے پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سماج میں تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مضمون نگاری ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس سے آپ اپنی بات کو کئی لوگوں تک، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ آج کا جو اہم اپنا موضوع اور ٹاپک ہے، اس پہ آپ اچھی طرح توجہ دیں گے، اس کو اچھی طرح سے سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اپنے خیالات خود لکھیں۔ دوسروں کے مضامین دیکھ کر آپ ان کی بس کاپی کر لیں، نقل کر لیں، اس سے آپ کے اندر صلاحیت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ یہ اچھے سے سنیں اور خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، مضمون نویسی میں اصل میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے تمہید، یعنی جو بالکل شروع کا پیراگراف ہوتا ہے وہ تمہید کا پیراگراف ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نفس مضمون، اور تیسری چیز ہوتی ہے اختتام یا خلاصہ۔ اب ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں تمہید۔ تمہید میں کیا ہوتا ہے؟ جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اس موضوع سے متعلق ہم کچھ معلومات ہم پڑھنے والوں کو دیتے ہیں اپنے مضمون میں، یعنی اس موضوع کی طرف لاتے ہیں، تو وہ تمہیدی پیراگراف کہلاتا ہے۔ تو اس تمہیدی پیراگراف میں جیسے ہم دوسرا مضمون آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے میرا طرف شجرکاری، تو شجرکاری کا مطلب ہوتا ہے درخت لگانا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو مضمون شروع کیا گیا یہ براہ راست شجرکاری سے شروع نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے اس سے متعلق چیزیں بتائی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ موجودہ دور کا انسان مختلف نوع مسائل سے دوچار ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ترقی کے نام پر وجود میں آ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں سے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا، جنگل صاف کیے جا رہے ہیں اور انسانوں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ درختوں کو کاٹ رہا ہے، ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے، یہ سارے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور پھر ان مسائل کا ذکر کرنے کے لیے کے بعد انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ اب انسان اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے شجرکاری کی طرف مائل ہوا ہے۔ یہ تمہیدی پیراگراف کہلاتا ہے، جس میں آپ ڈائریکٹ ٹاپک پر نہیں لکھتے بلکہ ٹاپک سے متعلق چیزیں لکھتے ہیں اور ٹاپک کی طرف پڑھنے والے کو لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ آخر میں انہوں نے شجرکاری کی طرف مائل ہوا ہے کہہ کر شجرکاری کی طرف ذہن کو منتقل کیا پڑھنے والے کے۔ اب وہ جہاں سے جو دوسرا تیسرا پیراگراف رہے گا، اس میں آپ جتنے بھی پیراگراف لکھیں بعد میں 2-4 پیراگراف نفس مضمون پر لکھیں گے، یعنی نفس مضمون جو ہمارا دوسری چیز جو ہم کو دھیان رکھنی ہے مضمون نویسی میں، وہ ہے نفس مضمون۔ اب نفس مضمون میں آپ کیا کریں گے؟ جو ٹاپک دیا گیا ہے اس ٹاپک پر آپ اپنی معلومات کو وہاں تحریر کریں گے۔ جیسے یہاں پر شجرکاری کا ٹاپک ہے، تو آپ شجرکاری کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں یا جو آپ اپنے پڑھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ پیراگراف بنا کر 2-3-4 پیراگراف میں آپ ان کو بتائیے۔ یہ بہت اہم آپ کا حصہ ہے مضمون کا، نفس مضمون، کیونکہ اس میں آپ مین ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ جتنی آپ اچھے سے معلومات لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنے مضمون کے ذریعے سے، وہ آپ نفس مضمون میں دیجئے۔ اور تمہید کا پیراگراف بھی بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے، جاذب اور پرکشش ہونا چاہیے، تاکہ اس کو آگے جو ہے مضمون پڑھنے والا آگے وہ اس کا دل چاہے کہ وہ پورا مضمون پڑھے۔ تو یہ نفس مضمون میں 2-3 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں جس میں ہم مین ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور آخری جو پیراگراف ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں انہوں نے بتایا خلاصہ، آخری پیراگراف آپ دیکھیے، درخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر اس مقام کا ماحول فرد بخش، خوشگوار اور صحت مند ہوتا ہے جہاں کثرت سے درخت پائے جاتے ہوں۔ یہ انہوں نے خلاصہ بیان کر دیا، پورے مضمون کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا، گویا اس میں یہ بتا دیا کہ شجرکاری کیوں ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے جب کوئی مضمون لکھیں تو آپ آخر کا، شروع کا پیراگراف ایک تمہید کا اور آخر کا پیراگراف اختتام یا خلاصے کا،
بس یہ 2 پیراگراف میں آپ کو ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے 2 چیزوں میں، تمہید میں اور اختتام میں، اور نفس مضمون میں آپ کو زیادہ لکھنا ہے 3 4 5 پیراگراف، وہ اس لیے کہ آپ ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ مختلف مضامین کا مطالعہ کریں، آپ کو نیٹ پر مختلف مضامین ملیں گے، کتابوں میں مضمون نویسی کی بات تک کتاب بھی ملتی ہے، آپ اس کا بھی سہارا لیں، دیکھیں کہ کس طرح سے مضامین لکھے جاتے ہیں، اور اس طرح سے خود بھی اپنے خیالات اب لکھنے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ لکھنے سے لکھنا آتا ہے، پڑھنے سے پڑھنا آتا ہے، اور بولنے سے بولنا آتا ہے۔ تو آپ جس چیز کی مشق کریں گے وہ چیز آپ کو آئے گی۔ ویسے ہی جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جہیز سماج کا ایک کلنک، اب دیکھیے اس میں کیا ہوا، اس میں تمہید کا استعمال نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ ٹاپک پہ بات کی گئی۔ کبھی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک بہت زیادہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ آپ اگر براہ راست بھی لکھیں گے تو لوگ اس کو پڑھیں گے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ نفس مضمون سے بھی مضمون شروع کر سکتے ہیں، لیکن عام جو طریقہ ہے وہ تمہید سے نفس مضمون شروع کرنے کا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے جہیز پر جب لکھا تو تمہید کا استعمال نہیں کیا، تو اس طرح سے آخر میں پھر انہوں نے تمہیدی جو اختتامی پیراگراف ہے اس میں انہوں نے خلاصہ لکھا ہے۔ تو اس طرح سے آپ تمہید، نفس مضمون اور خلاصہ ان کا استعمال کر کے آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو کیا خیال رکھنا ہوتا ہے، جملے چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے ایسے جملے ہونے چاہیے جو سب کو سمجھ میں آئے، ایسے جملے ہونے چاہیے جس میں قواعد کی غلطی نہ ہو، اور جس میں ایک کشش ہو، پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو، تب آپ کا مضمون وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گا۔ تو امید ہے آپ یہ اس طرح سے مضامین لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے آپ کو 3 عنوان دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک عنوان پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ ہم آلودگی کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کرونا وبا کے نقصانات، تیسرا آن لائن تعلیم کے اثرات، مثبت یا منفی۔ تو مثبت یا منفی، یہ 3 آپ کو عنوان دیے گئے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے، یہ تینوں عنوان آپ نیٹ پر سرچ کیجئے، پہلے آپ گوگل پہ ٹائپ کیجئے ہم آلودگی کے ذمہ دار ہیں، پھر اس کے بارے میں اگر آپ پہلے سے تینوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لیں کون سا آپ کو لکھنا ہے، اور اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اور وہاں پہ آپ کو مختلف مضامین ملیں گے۔ ان مختلف مضامین کو آپ کیا کریں گے کہ مختلف مضامین کو آپ پوائنٹس نکالیں گے، 2 4 مضامین آپ پڑھیے وہاں سے الگ الگ سائٹس پہ جا کر، اور پھر اس کو اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ صرف دوسرے کی مضمون کو دیکھ کر کاپی مت کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ ایک مضمون لکھ سکیں گے۔ پہلے آپ مواد جمع کیجیے، پھر اس کے بعد خود اپنے الفاظ میں مضمون لکھنے کی کوشش کیجیے، تو اس طرح سے انشاءاللہ ایک آپ اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو تخیلات کے بارے میں کیا کرنا ہے، 2 باتیں لکھنی ہے، ایک تو یہ کہ مضمون نویسی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور دوسرا لکھنا ہے مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو آپ پہلے کیا کریں، مضمون نویسی کی ابتدا یہ ٹائپ کریں گوگل پر، اس کو سرچ کریں۔ اگر آپ کو براہ راست ایسا نہیں ملتا، آپ یہ بھی لکھیں گے تو آپ کو شروع میں ہی وہاں پہ معلومات مل جائے گی، اور اگر اس میں آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ الگ الگ طریقے سے سرچ کریں، مضمون نگاری کی شروعات، مضمون نگاری کا آغاز، مضمون نگاری، مختصر تعارف، ایسے الگ الگ عنوان سے آپ سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اور پھر یہ دوسرا جو سوال ہے مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط، تو مضمون نویسی کے اصول و ضوابط آپ یہ ٹائپ کریں، آپ کو بہت سارے اصول مل جائیں گے، آپ وہ اصول لکھیں، اس طرح سے آپ کی یہ سرگرمی مکمل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔